Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Speaker, sir, I am truly humbled. آج اس اسمبلی نے مجھے تیسری بار اس صوبے کی سربراہی کے لیے چنا ہے. آج سے تقریباً 7.5-8 سال پہلے پہلی بار 29 جولائی 2016 کو پہلی بار مجھے پارٹی لیڈرشپ نے نامنیٹ کیا اور اس اسمبلی نے مجھے چنا تھا. اور اس دن میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک دعا ایک قرآنی آیت سے کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو, اور میں آج وہ دوبارہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 80ویں آیت ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Sir, I'll translate it in both English and Urdu. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے یعنی وہ کہتے ہیں مانگ کہو یہ تو کیا کہو؟ O my Lord, let my entry be by the gate of truth and honor, and likewise my exit by the gate of truth and honor, and grant me from thy presence an authority to aid. اور اردو میں اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں, اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لیا اور مجھے اپنی جانب سے مدد دینے والی قوت بھیج دے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بار 29 جولائی 2016 کو مجھے داخل کیا. میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے جس عزت کے ساتھ میں داخل ہوا ہوں میرا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اسی عزت سے ہو. لیکن اس کے بعد دوسری بار I believe it was 17th of August 2018 اور آج 26 فروری 2024 تیسری بار اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے داخل کیا. اور آج بھی میری یہی دعا ہے کہ جب بھی میری ایگزٹ ہو اسی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہو, اور میں یہ دعا ہمیشہ مانگتا رہوں گا. اسپیکر صاحب, جیسے سب سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, میں نے پھر سے وہ دعا مانگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے ضرور اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں, اور آپ خوش نصیب ہیں. کل آپ کے اوتھ پہ آپ کے والد تشریف لائے تھے, اور مجھے شہید محترم بینظیر بھٹو یاد ہیں. جب میں نے پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر کا اوتھ لیا تھا, میرے والد اس وقت حیات تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے والد نے تمہاری خوشی دیکھی ہے. میں جب چیف منسٹر بنا تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں تھے, لیکن مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی دعائیں ان کی تربیت وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی, اور میں ان کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی بہت یاد آتی ہیں. میری پولیٹیکل مینٹور. میں نے سیاست میں آنا نہیں تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں تھیں. وہ جب باہر تشریف لاتی تھیں تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا. اور 2002 کے جب الیکشن ہوئے تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا, میرا بھائی ادھر بیٹھا ہے, ہم دونوں سے کہا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا, میں نے بڑی محنت کی ہے, اگر آپ دونوں میں سے کوئی چاہے تو جا کے الیکشن لڑے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے انکریج کیا, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے میں آج تیسری بار چیف منسٹر کا الیکشن جیتا ہے میں نے, اور 5 بار اس اسمبلی کا ممبر 5ویں بار بنا ہوں. میں
اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ میرا جس طریقے سے ساتھ دیا ہے. بہت مشکل ٹائم رہا ہے خاص طور پہ، اور میں تھوڑا سا ذکر کروں گا. آغا صاحب نے ذکر کیا تھا پچھلے 5 سالوں کا، میرا خیال ہے میں بھی تھوڑا ذکر ضرور کروں گا کہ کس طریقے سے ہم نے وہ 5 سال گزارے. جو دوست جانتے ہیں ادھر جو بیٹھے ہیں، جو کچھ دوست دونوں سائڈ سے جو ہمارے ساتھ تھے انہیں تو پتہ ہے، لیکن جو نئے دوست آئے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس کے لیے. تو میری فیملی نے ہمیشہ اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور میں اپنی لیڈرشپ کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب، ادی فریال ٹالپور صاحبہ، جس طریقے سے انہوں نے اس مشکل وقت میں، ایسا بھی وقت تھا، اور ویشا صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی، کہ کہا جا رہا تھا کہ تم کل اریسٹ ہو رہے ہو یا پرسوں اریسٹ ہو رہے ہو. ادھر سامنے کھڑے ہوئے میں کچھ دوستوں کو بتا رہا تھا اتنا دور، یہ یہاں سے 3 فٹ دور کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر مراد علی شاہ کو جیل بھیجتے ہو تو جیل سے میرا چیف منسٹر ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے. ادی فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی رات اسپتال سے جیل لے جایا گیا. آغا سراج درانی صاحب اس اسمبلی کے اسپیکر رہتے ہوئے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، تقریباً 3-3.5 سال، مجھے پورا عرصہ بھی یاد نہیں ہے، جیل سے اسمبلی چلاتے تھے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے غلط کیسز ہیں اور تم ان کیسز کے ذریعے ہمارے لوگوں کو دل برداشتہ نہیں کر سکتے. اور یہاں سے وہ جیل سے آتے تھے، اس کرسی پہ بیٹھتے تھے، اور پھر یہیں سے وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھ کے واپس ملیر جیل چلے جایا کرتے تھے. ایسے کٹھن ٹائم تھے جو کہ گزرے. تو میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس مشکل سے انہوں نے اس پارٹی کو لیڈ کیا، اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میرے اوپر ایک بار پھر بھروسہ کیا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں بھی یہ ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑتا ہے جو مشکلات ہیں ملک کو اس وقت، اور تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کروں گا آگے چل کے. لیکن جب تک ہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی ہے، اس دعا یہی کی ہے کہ وہ مجھے وہ قوت دیں کہ میں ان مشکل حالات سے نپٹ سکوں اور اس صوبے کو اور اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. میں سارے اسمبلی ممبرز کا دونوں سائڈ سے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ کیا. 112 ممبرز، 36 جنہوں نے ووٹ دوسری طرف علی خورشیدی صاحب کو دیا، ایک پروسیس میں حصہ لیا. وہ دوست بھی، وہ بھائی بھی جنہوں نے، اگین یہ بھی پالیٹکس میں جمہوری رواج ہے کہ آپ ایبسٹین کریں، انہوں نے ایبسٹین کیا، ووٹ نہیں دیا. میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں طرف کو ایسے لے جاؤں ساتھ کہ میں فرق نہ رکھوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام سے میں، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے دوست ہوں، چاہے ہماری جماعت اسلامی کے بھائی ہوں. اور میں نے بتایا بھی تھا فاروق بھائی کو کہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. میں 2002 میں پہلی بار ممبر بنا تھا تو شہید مرحوم نصر اللہ خان شجی ہمارے ساتھ تھے، اور میں نے ان سے بہت سیکھا تھا، بہت زیادہ. ہماری بڑی تھی. اور پھر پچھلی جو 2018 سے 23 تک کی اسمبلی تھی، اس میں عبدالرشید ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی بہت ثابت قدم تھے. اور ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ویسے ہی اسمبلی میں اپنا کردار، ایک مثبت کردار ادا کریں گے. چاہے اب مجھے پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں، پی ٹی آئی کہوں گا تو آپ لوگ سیٹیں آپ کی چلی جائیں گی ساروں کی جو بھی ہے اس لیے کہ میں ان کی اپنی ہے.
ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے آئے اور پارٹیسپیٹ کیا. اور میں ان سے یہ کہوں گا جو میں نے ابھی باتیں کہی تھی نا, بہت افسوس کے ساتھ کہ آپ کی جماعت نے پچھلی بار شاید ان کا پتہ نہیں کیا ڈائریکشن تھی, لیکن اس سے ان کو ملا کچھ نہیں. میں چاہوں گا ہم سب یہ چاہیں گے کہ آپ ایک مثبت کردار ادا کریں اس اسمبلی کی پروسیڈنگز میں, آپ باقاعدہ حصہ لیں, کنٹریبیوٹ کریں. اور سارے دوست تنقید سے کبھی نہیں ڈرتے. تنقید آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ ہر چیز ہم درست نہیں کرتے, کوئی انسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر ایک شخص غلطیاں کرتا ہے. تو اگر آپ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے لیکن ایک مثبت طریقے سے کریں تاکہ ہم وہ سنیں بھی, یہ آپ سب سے درخواست ہوگی. تو میں دونوں سائیڈ کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس صوبے کے لوگوں کا, جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ کے لوگوں نے, اور میں خاص طور پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈسٹرکٹ جامشورو کے لوگوں کی بات کروں گا. ادھر جیسے ہی ہم جیتے, اور کل بھی میں آیا تھا تو صحافی آ جاتے ہیں سامنے, تو انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے اتنی سیٹیں جیتی کیسے؟ تو میں نے انہیں کہا تھا میری ساری جو ڈیورنگ الیکشن کیمپین پریس کانفرنسز دیکھ لو, یا جو بھی میں نے جہاں بھی کہی ہے, میں نے کہا تھا. اور میرا اللہ کا شکر ہے 5 الیکشنز لڑے, اس سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ الیکشنز کے دیکھتے تھے. اور میرے استاد ہمارے سینئر قائم علی شاہ صاحب نثار کھوڑو صاحب جو کہ اس اسمبلی کے ممبر بنے, انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں ہمیں جوائن کریں گے, آغا سراج دنانی صاحب اور سارے دوست. ہم لوگوں کی نبض کو جانتے ہیں, ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوئی بات نہیں ہے. جیسے آپ لوگ بھی جو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. اور میں نے کہا تھا, اور ردی بیٹھی ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا آج سے کوئی مہینہ پہلے کہ کتنی سیٹیں لیں گی, میں نے کہا 90 to 95. ہم 89 پہ رک گئے, میں خود فیل ہو گیا. اور اس کی وجوہات ہیں, خیر کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں 2-3 سیٹیں ہیں جو چلے 90 میں 1 سیٹ کم ہوئی ہماری, کم از کم 1 سیٹ کم ہوئی. لیکن اس کے آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں بھی بہت اعتراضات ہیں الیکشن پہ, ہمیں بھی خدشات ہیں, لیکن ہم قانونی راستہ اپنائیں گے. ہم اپنی 1 یا 2 یا 4 یا 5 سیٹوں کے لیے اس ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے. ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے. ہم قانونی بالکل اپنی جنگ لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہم سے گئی ہیں وہ واپس ملے. لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ملک کی سالمیت, اس ملک کے استحکام کو دیکھنا ہے. یہ اس وقت ہم کوئی آسان دور سے نہیں گزر رہے ہیں. تو یہ جو سوال کیا تھا مجھ سے, اور میں نے جواب دیا تھا, 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے. یہ ہمارے سارے ممبرز جو جیتے ہیں ادھر, میں آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے, میں کسی کو نہیں کہتا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, 9 فروری سے انہوں نے اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دی. ہم الیکشن سے 1-2 مہینے پہلے تیاری نہیں کرتے. ہم اسی دن دیکھتے ہیں کہ کیا شارٹ کمنگز رہ گئی ہماری, اگر کسی نے ہمیں ووٹ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے, ان کو کیا تکلیف ہم سے ہوئی, کیا ان کی ہم ضروریات پوری نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے شرجیل میمن نے بتایا تھا, اور شرجیل کا میں قصہ وہ بتا رہی, پچھلی بار تو الیکشن کے اندر سے الیکشن جیل کے اندر سے الیکشن جیت گیا تھا, اس دفعہ تو باہر تھا تو پھر تو ووٹ لینے ہی تھے نا. تو اسی دن ہم دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگلی الیکشن کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 2008 کے بعد 2013 میں جب ہم نے 5 سال مکمل کیے, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, ہم نے 2008 سے زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے. 2018 میں ہم نے 2013 سے بھی زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2024 میں ہم نے اپنے سارے پچھلے ریکارڈ توڑے. اب یہ ہم نے بینچ مارک بہت ہائی سیٹ کر دیا ہے. اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی خدمت واقعی کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی معذرت کے ساتھ
اگلے جو اس سائڈ کے لوگ ادھر بھی شاید بہت سارے ہمارے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری یہی کوشش ہے کہ لیکن ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کر کے لوگوں کی خدمت کا سوچیں گے. اس اسمبلی جو فورم آپ کو ملا ہے صوبائی اسمبلی کا, اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کی بہتری ہو. پاکستان, صوبہ سندھ بلکہ پورا پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے. مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی. سب سے پہلے ہماری مشکلات کیا ہیں؟ دہشت گردی دوبارہ پچھلے 5-6 مہینے میں بڑے واقعات ہوئے. ہم نے کل دعا بھی کرائی تھی پرسوں, جب کل ہم نے اپنے ممبر کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج, بہادر افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں جو اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے, اور میں اسی وقت موقع مل گیا, میں ابھی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, بیٹھے بھی ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کیٹے کے چیف منسٹر جسٹس مقبول باقر صاحب کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لائے. جس طریقے سے, اور میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا, ہم نے, اور میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اپوزیشن میں تھی, جو طریقہ کار تھا کہ چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے طے کرتے ہیں, اور انہوں نے مانا, ہم نے جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام دیا تھا, اور ہم بڑے خوش ہیں اپنی اس چوائس پہ, اس لیے کہ وی نیو وی لیفٹ دا province in very good hands and he's taken very good care of the province. I know for a fact that he has left more money in the kitty for us than what we had when we left. تو اللہ تعالیٰ, میں دعا گو بھی ہوں جسٹس صاحب کے لیے کہ آگے بھی جو ان کی اور میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں ڈیورنگ دی چیف منسٹر جاب, جو میں نے ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے اور اس صوبے کے اور اس ملک کے لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور موقع فراہم کرے. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آج اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کیٹے کے چیف منسٹر اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں, میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا. تو خیر, اسٹریٹ کرائم انفارچونیٹلی بڑھا ہے. ہمارے کچھا کا ریورن ایریا جو ہے اس کے آپریشنز ہم نے ریویو کرنے ہیں. یہ امیڈیٹ چیلنجز ہیں جو سندھ حکومت کو آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا کل ارادہ ہے, میں نے گورنر صاحب سے ٹائم لیا ہے, چیف منسٹر صاحب سے اجازت لی ہے کہ کل شام کو اوتھ لیں گے. تو کل شام کو, تب تک میں چیف منسٹر نہیں ہوں, جیسے ہی اوتھ لوں گا then I'll be able to enter office. And when I made my last speech in 29th of July, it was a Friday, I remember, and what I said, I told the bureaucracy was that I am an early riser. Even if I sleep at 5 a.m., I get up at 8. I don't know, there's something wrong with me. تو میں نے کہا تھا جی میں تو 9 بجے دفتر ہوں گا, جو ہوگا یا جو نہیں ہوگا وہ خود ہی سمجھ لے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری بار مجھے موقع دیا ہے, تو آئی تھنک آئی ہیو ٹو کم بیک وتھ اے نیو ویگر. اور انشاءاللہ ہم آج کیا تاریخ ہے, 26 سے 27 28 تاریخ صبح 9 بجے سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا. وہ رات میں ریسٹ کرنے دے دوں گا لوگوں کو, سارے تھکے ہوئے ہوں گے, بٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. وہی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ایک اور بہت بڑا ایشو جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہر اس صوبے کا ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہے, وہ ہے جو ڈرگ ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے. ان پہ خاص توجہ ہوگی. تو لا اینڈ آرڈر آبویسلی پرائم رسپانسبلٹی ہے اور ہم نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے. ہم نے پچھلے 5 سال جو گزرے, میں پہلے بول لیا, اس لیے زیادہ نہیں بولتا, بہت کچھ ہوا تھا, لیکن ایک تو تھے وہ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, یعنی ایک وفاق کو ایک صوبے کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا جیسے وہ پیش آئے. خیر, وہ ان کی جو بھی تھاٹ تھی, اس میں جو بھی تھنکنگ تھی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی آزمائشیں لی. ہمیں وہ کووڈ والا زمانہ تھا, یا اس کے بعد 2020 میں فلڈ آیا, اور پھر 2022 میں جو فلڈ آیا تھا
It was unprecedented. میں نے خود اپنی زندگی میں 76 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 90s میں 94 میں فلڈ آیا تھا وہ بھی دیکھا ہے, 2010 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 12-13 میں بھی آئے تھے فلڈز, پھر 2020, لیکن 2022 والے فلڈ جیسا ایک 42 کا فلڈ کا سنتے ہیں, آبویسلی آئی ایم ناٹ دیٹ اولڈ کہ وہ مجھے یاد ہو, یہ پتہ میں نہیں تھا اس وقت, لیکن اس کے بارے میں بھی جو بڑے بات کرتے تھے وہ 2010 کے لیے کہتے ہیں کہ جی 42 والا فلڈ اس سے کم تھا. تو یہ جو فلڈ آیا تھا یہ تو ڈیفینیٹلی 2010 سے بہت زیادہ تھا. اس فلڈ کے دوران میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کیوں جیتی, کیسے کی, اگر یار چلے جاتے نا تھوڑا لوگوں سے مل لیتے, اور میں کہتا ہوں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات, لیکن ایک لیڈر چاہیے آپ کو چیزیں بدلنے کے لیے, اور اس ملک میں وہ ایک لیڈر موجود ہے, وہ ہے بلاول بھٹو زرداری. اچھا فلڈ ہم تو عادی ہے نا, میں نے کہا جی بڑا ایکسپیرینس مجھے جی 76 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 2010 میں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن اس دفعہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین ہے اور ان کی کیا ویژن ہے. ہم فلڈ میں جا رہے تھے, انہوں نے اپنے سارے پروگرامز کینسل کیے, جو فارن منسٹر تھے یہ ٹو گو ابراڈ, انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس اپنی ختم کی اور ساتھ گھوم رہے تھے. جہاں جاتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ جی ہمارے سر پہ چھت نہیں ہے, ہم در بدر ہو گئے ٹینٹوں پہ گھوم رہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر ان کو گھر بنا کے دے دیں. میں نے کہا کہ 76 کی فلڈ, 2010 کی فلڈ, کب گھر بنا کے دے سکے ہم, اور گھر بھی کتنے 20-21 لاکھ. تو میں نے کہا چلیں آج کا دن ہے, نوجوان چیئرمین ہے, شاید صبح تک بھول جائیں گے. اگلے دن جب دوبارہ ملاقات ہوئی ان سے, مجھے کہتے کیا سوچا تم نے, میں نے سوچنا شروع کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ, پلان دو اور مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے. میں فارن منسٹر ہوں, I can pull strings and he can really pull strings. جو ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا دوستوں نے کہ جی وہ جو IMF کی ڈیڈ لاک تھا کس نے اس میں سے نکالا. وہ اگر دیکھ لیں جو فائنانس منسٹر تھے ایکس ڈھار صاحب سے پہلے, ان کی اسپیچ کی جی بلاول بھٹو ایک الگ ہی چیز تھی, جس طریقے سے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی بتاؤ کرنا کیا ہے. خیر ہم نے حساب کتاب کیا, وی سیٹ کہ ہم نے لوگوں کے لیے گھر بنانے ہیں اگر, تو ہمیں فلانے اداروں کی مدد چاہیے ہوگی. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات شروع کرو. ہم نے بات شروع کی. میں اپنی کیبنٹ جو میرے ساتھ بیوروکریسی تھی ان کا بہت شکر گزار ہوں. اتنا فلڈ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا اگست سپٹمبر میں, بائی دسمبر مطلب ابھی یہ پانی پوری طریقے سے نکلا بھی نہیں تھا, بائی دسمبر وی ہیڈ سچ اے پلان وچ could be implemented, اور ہم نے وہ کر کے دکھایا. جنوری میں ہم جاتے ہیں جنیوا, اس سے پہلے ہمارے پاس $2 ارب کی کمٹمنٹس تھیں فرام دا ورلڈ بینک, فرام دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اور وہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کیسے جیتے الیکشن, میں کہتا ہوں 21 لاکھ گھر. میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 32,000 گھر ہیں. 32,000 ایک گھر میں 4 لوگ تو رہتے ہیں نا, تو کتنے ہو گئے 1,28,000 گھر لوگ. میں نے تو صرف 75,000 ووٹ لیے, صرف وہ جن کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور یہی حال پورے سندھ میں تھا. اور اب تو بلاول بھٹو زرداری, اور اس پہ میں بات کروں گا کہ آگے ہمارا پروگرام کیا ہے. انہوں نے جو ویژن دیا ہے, اپنے جو 10 پوائنٹس دیے ہیں, دیٹ ول چینج پاکستان. میں نے کہا نا اگر آپ نے فرق لانا ہے, ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی, وہ ہیڈ اے ویژن. آصف علی زرداری صاحب تھے, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ آئین دیا جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. یہ سب کہتے ہیں.
آصف علی زرداری نے اس آئین کو اپنی اصل شکل میں لائے. یہاں پہ چل بول ہی لیتا ہوں, میں نے سنا ہے کہ کہیں تقریر ہوئی ہے اور انہوں نے بڑا نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ کہا ہے کہ یہ بڑا کریڈٹ لیا ہے. اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی کا, دوسرا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے. اور میں بتاتا ہوں کیوں. انڈیا نے جو اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو شہید بھٹو نے کہا, اور سب کو پتا ہے کہ ویل ایٹ گراس بٹ ویل میک اے نیوکلیر بام. انہوں نے وہ ٹیم اکٹھی کی, ڈاکٹر عبد القدیر خان اور دنیا کی اپوزیشن. ایک مسلمان ملک نیوکلیر پاور بن جائے, کسی کو منظور نہیں تھا یہ, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, انہوں نے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دی. اچھا, وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی تو مل رہی تھی, بٹ آپ کے پاس ڈیلیوری سسٹم نہیں تھا. آپ نے وہ بم بنا کے, اگر کسی کو واقعی ڈیٹرنس چاہیے تو آپ کے پاس وہ ڈیلیوری سسٹم بھی ہونا چاہیے. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی جنہوں نے اپنے دوسرے دور میں نارتھ کوریا جا کے کیم il سنگ سے بولی. اب شاید لوگ کافی اس پہ بات کریں کہ جی آپ نے بات کی, بٹ انہوں نے اپنے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد زرداری صاحب تو جن کو ویژن تھا کہ اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو ہم نے اپنے آئین کو اپنی شکل میں واپس لانا ہے. اس وقت پریزیڈنٹ زرداری کے پاس انلمیٹڈ پاورز تھے. ان ڈکٹیٹرز نے اس آئین کو مسخ کر کے صدر کے عہدے کو پارلیمنٹ سے بھی اوپر کر دیا, تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے زرداری صاحب پھر حلف اٹھائیں گے پریزیڈنٹ کا. اور میں یہ موقع آج ہی لے لیتا ہوں, اپنے سارے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ صدر زرداری صاحب کو ووٹ دیجیے گا پریزیڈنٹ کا. اس وقت خیر فارملی بھی آپ کے پاس آئیں گے, لیکن ابھی ایک موقع ہے تو آج ہی میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں. تو یہ وجوہات تھیں کہ اس صوبے کے لوگ اور ہم اپنی لیڈرشپ کے سامنے تھوڑے شرمندہ ضرور ہیں, اس لیے کہ ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ہماری پرفارمنس ایسی ہو اس صوبے میں. بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی, ختم نبوت کی بات شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا مشکل فیصلہ لیا تھا. تو ہم چاہ رہے تھے, ہمارا یہ سوچ تھی کہ اپنے صوبے کے ذریعے ہم, اس لیے کہ ہماری حکومت صرف صوبہ سندھ میں تھی, ہم ایسا پرفارم کریں. اور میرا خیال ہے ہم نے پرفارم کیا. صوبہ سندھ کے لوگوں نے تو جانا ہے, بہت اپنے اپنے ہو سکتی ہے, ہر چیز درست نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, ایسے نہیں ہے. لیکن یہ صوبے کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کو جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارا تہیہ ہے, جو بھی میرے ساتھ ٹیم آئے گی انہی دوستوں میں میرے ساتھ کیبنٹ ممبرز بنیں گے. اور ہماری اپنی لیڈرشپ سے یہی کمٹمنٹ ہوگی کہ اس دفعے جو کوتاہیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں, اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ میجورٹی دیں, وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے. اور کیوں بنائیں گے آپ پرائم منسٹر؟ اس لیے کہ وہ ایک ہی, میں نے آپ کو بتایا, اور لوگ بھی تھے جنہوں نے گھروں والوں کی بات کی بغیر سوچے سمجھے, لیکن he forced his team to work on it and deliver within days, not even weeks. یہ پریشر ہوتا تھا. اور جیسے ابھی کیمل ایجاد صاحب نے بھی کہا کہ وہ پریشر ان کا پتہ ہے. اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آگے کا ایک راستہ دیا ہے, اور ہماری کمٹمنٹ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم, انہوں نے جو بتایا ہے ویژن اپنا ان 10 نکات میں, ہم اپنے صوبے کی حد تک اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور ہم باقی تینوں صوبوں کے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع دیں کہ اس ملک کو لیڈ کریں. کیا وہ 10 نکات ہیں؟ میں تھوڑا سا سارے دوستوں, اس لیے کہ آپ نے شاید
اپنے جلسوں میں مگن رہے ہوں گے، شاید نہ سنا ہو. ہماری سائڈ کے لوگوں کو بھی مائنڈ ریفریش کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں جب یہ پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ صوبہ سندھ میں ان سب چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا انہوں نے کہا جی 5 سال میں، اس لیے کہ اس وقت کیا ہے، ملک شدید مہنگائی، ہمارے ملک کے لوگ شدید مہنگائی کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں 5 سال میں آمدنی دگنی کر دوں گا. اور یہ صوبہ سندھ، سعید غنی بیٹھے لیبر منسٹر تھے میرے ساتھ، ہم ہمیشہ لیڈ لیتے تھے منیمم ویج میں. بلکہ ہمیں تو بلاول صاحب نے کہا یہ منیمم ویج چھوڑو، آپ کیا ہاں لیونگ ویج، جس سے آپ کا گزارا ہو سکے. لیکن جو بھی ہمارے وسائل تھے، ہم نے سب سے پہلے 35,000 روپے جو آخری کی تھی ویج وہ کی، اور پھر باقی صوبے. اور ہمیں اتنا پریشر پڑتا تھا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب 2022 میں میاں شہباز شریف صاحب اپنی پہلی تقریر کرنے کے لیے اسمبلی میں کھڑے ہوئے تو ہم نے پوائنٹ دیا کہ جی آپ نے منیمم ویج 32,500 کرنی تھی، مجھے نمبر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو مجھے ان وقت کے فائنانس منسٹر نے فون کیا، یار چھوڑو نا، یہ نہیں ہو سکتا، تم ایک کام کرو 30 پہ مان جاؤ، ہم 30 کا اعلان کرتے ہیں. میں نے کہا آپ بھلے 30 کرو، ہم صوبے میں اس وقت 32.5 تھی ہماری، ہم 32.5 کر چکے، کرنی پڑے گی. اور شہباز شریف صاحب کو وہ اعلان کرنا پڑا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کا پہلا وعدہ ہے، غریب طبقے کے لوگوں کے لیے 300 یونٹ بجلی تھرو سولر پاور. ادھر امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے کام ہم سندھ میں شروع کر چکے ہیں. ہم نے سولر روف ٹاپس کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، جس میں اس وقت بہت کم ہے، 2 لاکھ گھروں کو ہم کر رہے ہیں. ہم نے اسکوپ بہت بڑھانا پڑے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے شروعات کی ہوئی ہیں. بہت زیادہ ضروری، اور ادھر فاروق بھائی نے بات کی، میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی پڑھائی کے لیے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے، اور بہت ہم نے کام کرنا. اور یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ انہوں نے اپنے منشور کا رکھا ہے. پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام قائم کرنا، اب یہ تو صوبہ سندھ لیڈ کر رہا ہے. قائم علی شاہ صاحب نے ابھی بتایا NICVD ٹراما سینٹر، پھر عبدالقادر شاہ انسٹیٹیوٹ گمبٹ، یہاں JPMC، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سندھ میں مفت علاج کرانے. اور یہ تو ہر ایک ہمارا جو شدید کرٹک ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے کہ جی واقعی ہیلتھ کے شعبے میں پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا. تو ہم سندھ میں یہ شروعات کر چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام تھا پورے پاکستان میں کرنے کو، انہیں موقع ملے تو ابھی ہم سندھ میں اتنا مستحکم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی صوبوں کے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کرنا ہے. گھروں کے لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ تو میں نے سندھ میں 20 لاکھ گھر بنائے، میں نے پورے پاکستان میں جو پورسٹ پور ہیں ان کو گھر بنا کے دینے. ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں تو گھر بنا لیے، لیکن جو نان فلڈ افیکٹڈ ایریاز، خاص طور پہ ہمارے اربن ایریاز میں جو کچی آبادیاں ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک پکی چھت ہو، اپنا گھر ہو ان کے پاس. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، جو کہ صدر آصف علی زرداری نے صدر بنتے ہی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کی طریقے سے اس کا آغاز کیا اور وہ آگے بڑھا ہے. اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے. کسان کارڈ کا اجرا، اگین اسماعیل راؤ صاحب بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد ہمارے ینگ ممبر بیرسٹر آلار کے والد صاحب ایڈوائزر تھے. یہ کسان کارڈ ہم بنا چکے ہیں سندھ میں، جس کے ذریعے ہم اور یہ بھی کیسے ہوا تھا، جب فلڈز کے دوران ہم نے کہا کہ جی ہم نے کسانوں کو سیڈ اور فرٹیلائزر کے پیسے دینے، تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں تھا. ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور ہمیں پھر زمینداروں کے تھرو جانا پڑا، لیکن ہم نے اس پہ سارا ہوم ورک کر لیا اور کسان کارڈ کا پورا پروگرام بنا دیا. اور اسی کو دیکھ کے بلاول صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں جانا ہے. ملک بھر میں مزدوروں کی سماجی تحفظ اور پینشن کو یقینی بنانے کے لیے مزدور کارڈ سعید بنا چکے ہیں. نہیں ہم بنا چکے ہیں. آپ کہتے ہیں نا ووٹ کیوں ملے سندھ میں، یہ وجوہات تھی کہ ہم نے پرفارم کیا ہے.
ہم نے سندھ کے لوگوں کو امید دی ہے کہ پیپلز پارٹی ہے جو ان کو آگے لے جاتی ہے. ابھی تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں بہت تحفظات ہیں. میں نے کنزرویٹیووں کے 90 to 95 کہا تھا, اگلے دفعے ہم صرف جنرل سیٹس پہ سینچری کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے کام سے کریں گے. نوجوان, ان کے لیے اگین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ویژن کہتے ہیں کہ مجھے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یوتھ سینٹر بنا کے دو, اور ہماری بجٹ میں موجود ہے اور وہ بن رہے ہیں یوتھ سینٹرز. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یوتھ سینٹر, جہاں پہ لائبریری, جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے سہولت, جہاں پہ کریئر پلاننگ کے لیے سہولت. اور اب ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے ڈسٹرکٹ سے تحصیل لیول پہ. اور ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹا پروگرام, اس پہ بھی ہمارا سارا جو ہمارا نیا ڈپارٹمنٹ ہم نے کھولا تھا, میرے ذہن میں اتنے دن ہو گئے باہر رہا ہوں میں گورنمنٹ سے, سوشل پروٹیکشن بھی میں بھول گیا ہوں سارے, سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ, اس کا کام ہی یہ تھا. انہوں نے سارا اپنا تیار کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم نے شروع بھی کر دیا ہے تھرپارکر میں اور عمر کوٹ میں, 2 ڈسٹرکٹس میں ہم نے شروع کیا تھا اور ہم اس کو آگے لے جائیں گے. تو یہ پروگرام, یہ ہماری ترجیحات ہیں جن کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. ایک اور ضروری چیز کہ جی یار آپ چپ رہے, یہ آپ کی جو ہے نا ہمارے دشمنوں کی رٹ, بھائی سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کیوں ووٹ کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. خیر میں ڈائلاگ میں نہیں ہونا چاہتا. ہاں یہ ہوتے ہیں ہارے, بہت ہی معذرت کے ساتھ, جو نہیں جیت سکتے وہ پھر وہی دوسرے لوگوں میں غلط الزام لگاتے. خیر ایک چیز جس پہ ہم نے کام کرنا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور یہ سارے ممبران ہماری سائڈ والے اس کو جانتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی میرا اس وقت مشن ہے کہ میں کلین ڈرنکنگ واٹر میں ہر جگہ پہنچا سکوں پورے سندھ کے اندر. اور یہ ہے پرابلم, ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے اور اس پہ ہم خاص طور پہ کام کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. ادھر میں جب آیا نا, ادھر آج بھی میں نے سنا دیہی شہری, ٹھیک ہے, دیہی اور شہری. میں کراچی میں پیدا ہوا, ادھر جب میں آیا نا, اپنی سائڈ والے تو سب مجھے جانتے تھے. مجھے ایک اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے دوست ملے, اب دوستی کہوں گا اس لیے کہ سارے ممبر, آنریبل ممبر ملے. انہوں نے کہا جی میں بھی سینٹ پیٹرک سے پڑھا ہوں, آپ بھی سینٹ پیٹرک سے پڑھے. آگے گیا تو ایک اور ملے, جی میں این ای ڈی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, آپ بھی این ای ڈی یونیورسٹی سے پڑھے. او بھائی, میں اس شہر کو اگر آپ سے زیادہ نہیں تو آپ سے کم نہیں جانتا. آپ لوگ سب کے سب, میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ میرے سے عمر میں بڑا ہو, عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں. میں نے اس شہر کا وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب میں رات کو 2-2, 3-3 بجے نازم آباد, نارتھ نازم آباد, وہ سبزی منڈی پہ چھولے کھانے جایا کرتا تھا ناشتہ کرنے, صبح 3 بجے, کہیں اور نہیں ملتا تھا ناشتہ. اب بڑا مشکل ہو گیا, اس کی بڑی وجوہات ہے. تو اس شہر کے لیے انشاءاللہ تعالی, اور ہم نے کیا ہے, اسی وجہ سے ہمارے پاس اس شہر کے لوگوں نے اور حیدرآباد کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر پہلی بار چنا ہے, اور آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نکالے گی شہر سے. اور کراچی کو بھی آپ کہ سندھ کا حصہ سمجھے. ریحان راجپوت بھائی تھے نا ادھر حیدرآباد سے, انہوں نے تقریر کی, کہا کہ جی میں سندھ جاتا ہوں, میں حیدرآباد سے تھر جاتا ہوں, اور ادھر بڑے ملنسار ہیں. یار کراچی کے لوگ بھی بڑے ملنسار ہیں, ادھر بھی آ جایا کریں کبھی کبھی, سندھ کا حصہ پتہ نہیں ادھر ہی جاتے. تو یہ مہربانی کر کے اپنے, اگر کوئی دماغ میں ایسی بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سندھ, کراچی کو کوئی سندھ سے الگ سمجھتے ہیں, تو وہ اپنے دماغ سے نکال دیں. اب بہت ہو گئی ہے. ہم یہ 85 سے یہ شروع ہوئی تھی بات, اور جس نے شروع کی تھی اس کو اب آپ لوگ بھی نہیں مانتے, اس کو آپ لوگ ڈس اون کر چکے ہیں. تو اب آگے بڑھیں اور یہ جو فلاڈ تھنکنگ ہے اس کو دور کریں. اگر اس صوبے کے, اس شہر کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں. میں زیادہ
اور وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ اور جیسے قائم علی شاہ صاحب نے کہا بہت مواقع ملیں گے بات کرنے کا، اور میں اس دفعہ چاہوں گا کہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو، ہمیں بھی بات کرنے دی جائے۔ اسپیکر صاحب مجھے پتہ ہے اور میں نے آپ کے پہلے 2 دن کے کانٹیکٹ میں دیکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اپوزیشن کو بھی، جو بھی اپوزیشن بنتی ہے، جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں، پورا موقع دیا جائے۔ اگر یہ چیف منسٹر کا سیٹ نمبر 1 ہوتا ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا سیٹ نمبر 2 ہوتا ہے، سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن وہ ہوتا ہے اس میں، لیکن اس کو جو بھی بنے وہ روایات اس ہاؤس کی برقرار رکھنی، یہ نہیں کہ ادھر آگے سامنے کھڑا ہو کے، اور میں تو کہہ بھی نہیں سکتا کیا مغلظات کیا کہتے ہیں، مغزل چھوڑے واٹ ایور، آپ لوگ کو جانتے ہیں، میں تو لفظ بھی یہ کہہ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، نہیں وہ مشکل یہ لفظ ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا، اردو میری بہت اچھی ہے، آپ لوگوں سے اچھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ مجھے سکھایا نہیں گیا کبھی، وہ کہتے تھے ایسے اگر روایات رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، پھر 5 سال بعد میں لیکن امید رکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید علی خورشیدی صاحب پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے اس کرسی پہ، تو آگے شاید براجمان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بڑی اچھی ہماری رہے گی ایک پارٹنرشپ، اس لیے کہ ہم سب مل کے اس صوبے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ بات ہوئی تھی، میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ضرور بات کروں گا اس وقت جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہو جہاں پہ جو حکومت ہے ہندوستان کی، اس نے ظلم اور بربریت کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، چاہے وہ فلسطین اور غازہ میں ان نہتے لوگوں کے اوپر جو بمباری اسرائیل کر رہا ہے اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرا خیال ہے سب سے پہلے جلسہ کیا تھا جس پہ انہوں نے، اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر انفارچونیٹلی نہیں ہوا، اگر یہ ملک کی باغ دوڑ بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہوتی، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے اوپر کو کسی میلی نظر سے دیکھے، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلد کریں گے، وہی وقت واپس آئے گا، ایک اسلامک بلاک جو انہوں نے بنایا تھا تو ایسے بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ نے وہ ویژنری لیڈر ڈھونڈنا ہے، وہ ویژنری لیڈر آپ کے سامنے ہے، جیسے قائم علی شاہ صاحب نے کہا آنکھیں ہیں دیکھو، اور باقی جو ہے نا، اب میں کسی اور لیڈر کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، آج پہلا دن ہے، آگے جا کے ضرور ہو سکتا ہے کہ 2 ہاتھ ہوں ان کے بارے میں، میں نے تو بھگتا ہے بھائی، میں نے تو بھگتا ہے، جو ڈائریکٹ آرڈر آتے تھے کہ یہ اگر کل تک اریسٹ نہیں ہوا تو میں جی فلانا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میں بہت کچھ چیزیں مجھے پتہ ہیں جو کہ انشاءاللہ میں obviously in the interest of state security I will not be able to tell you a lot of things، لیکن اگر آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ملک کا فیوچر بلاول بھٹو زرداری ہے، اور ہم سب نے، اور میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ساتھ ملیں، یا کوئی اور اگر نظر آتا ہے تو بتا دیں، دکھا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سال ہم کوشش کریں گے کہ اس صوبے کے لوگوں کی مزید خدمت کریں، اور اپنی کام سے، اپنی خدمت سے ہم نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ، اور میں یہ بڑی اپنے خود نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ میں چیلنج کرتا ہوں، جو پچھلے 2018 سے 23 تک چاروں صوبوں کی کمپیریزن جس طریقے سے چاہے کر لیں، آپ وہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں دکھا کے اور کچھ رات کو ٹیلی ویژن پروگرام میں اپنی ریٹنگز کے لیے جو بات کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، وہ بھائی اگر ان ریٹنگز پہ ہی سب ہونا ہوتا تو یہ صوبہ سندھ کے لوگ 112 سیٹیں بلکہ 114 ہیں، 2 ابھی حلف نہیں اٹھائے انہوں نے، 100 بلکہ اور بھی ہیں، وہ 115 ایک ہمارے ڈیتھ ہوگی، یہ سیٹیں نہیں دلاتے، یہ 2/3 میجورٹی نہیں آتی ہماری،
اگر ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت نہیں کی ہوتی. اور میں بڑا خوش بھی ہوا تھا کہ ڈیورنگ دس الیکشن کیمپین، الیکشن کے اگلے دن ہی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا، وہ ٹیلی ویژن کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا، ایک سینئر اینکرز نے 2-3 کہا تھا کہ ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کیا کرتے رہے. یہ اس نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے رہے، ہم کیوں صرف، اور یہی لفظ تھا کہ صرف اپنی ریٹنگز کے لیے کیوں ہم پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے. انہوں نے تو کر کے دکھایا. اور یہ میں گارنٹی کرتا ہوں باقی بھی الیکشن ہوئے، ہمارے ادھر سوالات ہوتے ہیں نا، یہ فارم 45، میں ایک ادھر اس طرف جو بھی بیٹھے ہیں، ایک کے فارم 45 کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ایک کی. میں نے شبیر کو کہا ہے کہ میں دلا تیر بجانا شروع کر دوں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. سب سے پہلے شبیر ناچے گا، پرانا دوست ہے ہمارا، سارے دوست ہیں. تو ایک کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں ہم. آئیں تو صحیح نا بھائی. مجھے سمجھ نہیں آتی، الیکشن لڑے نہیں، الیکشن کے دن پتہ نہیں، جیسے کیمرے صاحب کہہ رہے ہم اگلے دن سے الیکشن کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، لوگوں کی نبض جانتے ہیں، جو ہم سے ناراض ہے اس کو منانا جانتے ہیں، اور ووٹ کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں کنونس کرتے ہیں. ایسے نہیں گھر بیٹھے ہوئے کہ جی ہم جیت گئے، ایسے نہیں ہوتا. اور اسی لیے ہم جانتے ہیں ایک ممبر، میں ذمہ لیتا ہوں ہر ممبر کا، لیکن ایک ممبر خود بڑا ذمہ دار ہے، وہ اپنی جیت بتائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کنونسنگلی یہ الیکشن جیتا ہے، اور اس لیے اب وہ جو صوبہ سندھ کو خامخواہ بدنام کرنے والی بات ہے نا، اس کو ختم کیا جائے اور صوبہ سندھ سے سیکھا جائے اور آگے چلا جائے. میں ایک بار پھر اسپیکر صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ریلیٹیولی ینگ، not the youngest. You told me, I told you, no, you're not the youngest. They were younger chief speakers here. Relatively young. We have lots of hopes in you. The party has lots of hopes in you. Anthony Naveed, ہمارا میں نے کہا نا all inclusive. پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے یہاں 2 خواتین جنرل سیٹس پہ جیت کے آئی ہیں. آپ کے پاس ہے کوئی؟ ہمارے یہاں ایک ریزرو سیٹ والا قومی اسمبلی کا ممبر ہے، سوری ریزرو سیٹ والا کہہ رہا ہوں، مائنورٹی کا، ڈائریکٹ الیکشن میں، جنرل الیکشن میں. انکلوسیوٹی یہ ہوتی ہے. ہم نے ایک کرسچن کو پہلی بار ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پہ بٹھایا ہے. بتائیں تو صحیح کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہم ایک ایم پی بھی ہے، ہری رام کو میں بھول گیا تھا، معاف کرنا یار، رام میں. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے آگے. اور ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اس صوبے کی خدمت کے لیے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس صوبے کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں گے. اور مجھے پوری امید ہے، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک فرق مجھے نظر آیا ہے. 2018 میں جب ہم جیت کے آئے تھے تو پہلے 3 دن اتنے خوش اسلوبی سے نہیں، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرے ساتھ تھے ادھر، عجیب ہی ماحول بن گیا تھا. اس دفعے اور میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ ساتھ ملے. آپ کی جو گریونسز ہیں آپ ان کو صحیح فورمز میں پیش کریں. آپ کو حکومت سے کوئی شکایت ہو، ہم بیٹھے ہیں. یہ اسمبلی جواب دہ ہے، سوری یہ حکومت جواب دہ ہے اسمبلی کو. We are answerable, we are accountable to you. Hold us accountable, but do it in a manner that we feel accountable and we don't feel persecuted کہ جی ہمیں تو یہ الزام تراشی میں سارا دن گزار رہے تو پھر کام نہیں چلے گا. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ساتھ مل کے اس صوبے کو کے لیے بہتری کریں گے. اسپیکر صاحب میں آپ کا ایک بار پھر اور اپنے پورے ممبرز کا، اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ پہ میرے اوپر بھروسہ کیا ہے. اور میں رب سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہے وہ عزت سے گزارے اور
عزت سے جب بھی مجھے جانا ہو، میں کوئی رب کے علاوہ کوئی ذات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، جب بھی جانا ہو عزت سے میں جاؤں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو سی ایم صاحب. ویسے علی خورشیدی صاحب اس چیئر پہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. In exercise of powers conferred upon me under Clause B of Article 109 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1970.